الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، قصص الانبیاء سلسلے کی آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک بستی سدوم نامی میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے. چوری ڈاکہ ان کا محبوب مشغلہ تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ تم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر لونڈوں سے کیوں رغبت اختیار کر رکھی ہے. یہ تو بہت ہی برا فعل ہے، اس سے باز آ جاؤ. لیکن ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹے ان کے خلاف ہو گئے اور مجبور کرنے لگے کہ اگر تم ایسے ہی نیک پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نہ آئے، اس سے بہتر یہی ہے کہ ان برے کاموں سے باز آ جاؤ اور خدا کے نیک بندے بن جاؤ تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکو، اور یقین کرو کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. میں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری بھلائی ہی کے لیے کہتا ہوں. میں تم سے کوئی معاوضہ اور اجر تو طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے. لیکن ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا ان کو تنگ کرنے لگے اور کہا کہ جس عذاب سے تو روز ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ. آخر خدا کا غضب جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو فنا کرنے کا پختہ تہیہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے اپنے فرشتے بھیجے. یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ان کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، جو کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی کہانی میں سنا. اور جب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور فلاں بستی پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم چونکہ نیک بندے تھے اور دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اس بستی میں اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ سوائے لوط کی بیوی کے اس کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا اور صبح تک اس بستی کا نشان تک نہ ہوگا. اس کے بعد فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر آئے. ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر حضرت لوط بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ساری قوم کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں لونڈے آئے ہیں، اس لیے وہ سب آپ کے مکان پر جمع ہو گئے اور کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کو تنگ نہ کرو اور میری عزت کو خراب مت کرو. میری لڑکیاں اپنے نکاح میں لے لو، جو ایک جائز فعل ہے، مگر وہ نہ مانے اور ان کا اصرار بڑھتا ہی گیا. فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم کوئی اندیشہ نہ کرو. صبح تک اس بستی کا دنیا کے تختے پر نام و نشان تک باقی نہ ہوگا. تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کی تاریکی میں اس بستی سے نکل جاؤ، لیکن تمہاری بیوی اس عذاب سے نہیں بچ سکتی. چنانچہ رات کے آخری حصے میں حضرت لوط اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے. اگلے دن یہ بستی کھنڈرات کا ایک ڈھیر تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی اور زمین کو ان پر الٹ دیا، اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم خدا کے عذاب میں آ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے نیست اور نابود ہو گئی.
تو بچوں دیکھا اپنے انجام اس قوم کا جو کہ ایک بہت ہی برے فعل اور بے حیائی کے کام میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو سخت سزا دی اور کیسے اپنے پیارے نبی کو وہاں سے بچا لیا. تو جو لوگ نیکی کی راہ پر چلتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں اللہ ان کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے اور برائی میں پڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے اور برے اعمال اور افعال سے بچنا چاہیے، اور گناہ کے ایسے بے حیائی والے کام تو ہرگز بھی نہیں کرنے چاہیے جس کی اتنی بڑی سزا ہوئی کہ آسمان سے پتھر آ کے برسے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سے سنگسار کر دیا. تو یہ ہوتی ہے برے کام کی بری سزا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی کو برے کام سے بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہ تو تھی آج کی کہانی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zechariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of